بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بہت ضروری ہے کہ جب آپ وادی لا الہ الا اللہ میں آتے ہیں تو آپ کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، ابتلاءات سے، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ مصیبتیں اور یہ مشکلات آپ کو گرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جب آدمی ان امتحانات سے گزرتا ہے تو پھر اس کے درجات بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ جس نے جتنا بڑا امتحان دیا، جس نے جتنا بڑا امتحان قبول کیا، اتنا اس کا درجہ خداوند متعال کی بارگاہ میں بلند ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی عالم زر میں، انہوں نے اس قربانی کو قبول کیا ہے، اس امتحان کو قبول کیا، اور یہ آزمائش جو ہے وہ رسول خدا کی آل کے اوپر آئی۔ یہ آزمائش آسان آزمائش نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم تو تھوڑے سے مصائب سنتے ہیں، تھوڑے سے پڑھ پاتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، کمزور بھی ہے انسان، ضعیف بھی ہے، تھوڑی دیر انسان گریا کرتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ ہم اس حالت کو درک نہیں کر سکتے جو سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، کہ ایسے نہیں ہے 30 سے 35 سال گریا کرتے رہے۔ اس کی وجہ اپنے آپ کو اس وادی میں لے کر گئے ہیں، اس مشکلات کو برداشت کیا۔ لیکن اتنی مشکلات، اتنی مصیبتوں کے بعد بھی کہیں پر بھی سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ سیف سجادیہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دعا جو ہے وہ حمد اور ثنا سے شروع ہو رہی ہے۔ شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد۔ خوب یہاں ایک دو راتیں ہی ہماری رہ گئی ہیں، خدا توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے درمیان میں گفتگو کو کامل کر سکیں۔ اب بھی کوشش کروں گا کہ ایک دو دن ہے ہم توحید عملی کی گفتگو کریں، یعنی پریکٹیکلی توحید ہماری زندگی میں ظاہر کیسے ہو۔ پہلے بھی بہرحال میں چھوٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا۔ شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا میری دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، میں بہت کچھ کرتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں اصل تم دعا میں وارد ہی صحیح طرح نہیں ہوتے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دعا سے پہلے حمد و ثنا اور اس کے بعد بھی حمد و ثنا، یعنی جب تم اس کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو مطلب پہلے اس کی حمد و ثنا تو کرو، پہلے اسے کہو تو صحیح کہ پروردگار تو ساری تعریفیں تیرے لائق ہیں، سب کچھ تیرا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ہماری طرح ہے۔ آیت اللہ فاطمی نے فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس بندے سے کوئی کام ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ خدا کو ہمارے جو ہے وہ اس طرح کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کریں، نہیں، وہ ہے ایسا کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے، اور انسان اس کی حمد و ثنا کا محتاج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ اسے پہچانا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اس نے پوری کائنات کو بنایا اس لیے، مالک وہی ہے، کھڑا وہ اس لیے کرے گا۔ سوال بھی اس نے کیا پوچھنے؟ سوال اس نے سارے یہی پوچھنے ہیں جو واجبات تھے ادا کیے کہ نہیں کیے، جو حرام تھا اس کو چھوڑا کہ تم نے نہیں چھوڑا، اور اس کے لیے اس نے پورا سسٹم ہمیں دے دیا ہے۔ یہاں انسان اس کی بارگاہ میں جب حمد و ثنا کرتا ہے، ہمارے پر تو کوئی مشکل نہیں ہے، زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مشکلات تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں گی۔ توحید بھی اس لیے اگر لینی ہے تو آپ کو انہی کے گھر سے لینی پڑے گی۔ توحید آپ ان کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے جو دنیا میں لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کی گردن کاٹ دیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور بھی کل بھی آپ کے سامنے وہ مسجد میں جو ہے وہ کے پی کی کے اندر جو ہے وہ کہنے کو تو مسلمان ہے، اللہ اکبر کہا، پھاڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ صحیح دروازے سے نہیں لیا۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ صحیح دروازے سے لیا ہے وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے جان محترم، مگر یہ ہم آج تک سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ سمجھتے ہیں بس
سمجھنا نہیں چاہتے جان محترم. لیکن یاد رکھیے جب لا الہ الا اللہ کا آخری پرچم دار آئے گا پھر چاہے وہ پوری روایات کہتی ہیں اگر وہ پوری دنیا کو بھی قتل کر دے جو اس کے مقابلے میں ہے تو اس نے اسراف نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, وہاں پھر آپشن ختم. آپشن ابھی ہے, ابھی جو پیار سے بلایا جا رہا ہے, محبت سے بلایا جا رہا ہے, آ جاؤ. وہاں پر پیار محبت, حالانکہ وہ خود مظہر صفات الہی ہے, خوب اول محمد, اوسط محمد, آخر محمد ہے, لیکن بہرحال ادھر اپنے حدود ہیں. جہاں حدود آ جائیں وہاں پر پھر اللہ کا ولی اللہ کے امر کی اطاعت کرتا ہے. امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد.